नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 61, आयत नंबर 286 सूरह बकरा और आयत नंबर 1 to 4 सूरत आले इमरान। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। पिछले लेसन में हम सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक आयत को हमने पिछले लेसन में देखा था, ये वाली जो आखिरी आयत है इसमें देखेंगे और जानते हैं कि इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया है कि अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। यानी किसी जान पर, किसी नफ्स पर अल्लाह बोझ नहीं डालता मगर जितनी उसमें कैपेसिटी होती है। तो पहला मतलब तो इस आयत का ये है कि जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हम पर फ़राइज़ आयद किए हैं या जो भी ज़िम्मेदारियां हम पर डाली हैं, जो कुछ भी हमें करने के लिए कहा गया है, उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते थे। अल्लाह ने बस उतना ही बोझ डाला है जितना हम उठा सकते हैं। देखें, 50 नमाजें तो हम पर फ़र्ज़ नहीं की गई, कितनी हैं? सिर्फ 5। अगर वो चाहता तो 50 भी फ़र्ज़ कर देता। फिर हम क्या कर सकते थे? देखिए, रोज़े साल में सिर्फ 1 महीना आते हैं। अगर वो 11 महीने के रोज़े रख देता तो क्या होता? इसी तरह ज़िंदगी में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है जो इस्तात रखता है, बाकी हमारी अपनी चॉइस है। ज़कात भी 2.5% है, बाकी सब माल हमारा है। इसी तरह नमाज के लिए वज़ू शर्त है। अगर वज़ू नहीं कर सकते, कोई मसला हो तो कहा तयम्मुम करो। देखें, किसी का जिस्म इतना जल चुका है कि वो पानी से बीमार हो जाएगा तो उसकी तयम्मुम से नमाज हो जाएगी। कोई खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ेगा, और अगर कोई बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ लो। जिस्म हरकत नहीं कर सकता तो दिल में पढ़ लो। जितनी जितनी हिम्मत है उतना कर लो। तो किसी एक जान पर भी अल्लाह उसकी वुसअत से बढ़कर बोझ नहीं डालता, और इस वुसअत में जिस्मानी ताकत, अक्ल की ताकत, समझ बूझ, वक़्त, माल, दौलत, माहौल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फरमाया लहा मा कसबत, उसके लिए है जो उसने कोशिश की। यानी हर एक की कोशिश ज़रूर देखी जाएगी। हर इंसान को वो मिलेगा जो उसने कमाई की होगी, जो उसने कोशिश की होगी। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उस पर ज़िम्मेदारी है, उस पर बोझ है जो उसने कमाई की। पहला कसबत खैर के लिए है, दूसरा इक्तसबत शर के लिए है। यानी जिसने जो अच्छी कोशिश की होगी वो उसका बदला पाएगा, और इसी तरह जो बुरा करेगा वो उसका बोझ खुद उठाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कोई किसी का बोझ ना उठाएगा। इससे मुतालिक कुरान में बहुत सी आयात हैं। बाज़ औक़ात हम किसी पर जुल्म कर रहे होते हैं, हालांकि वो उस पर नहीं बल्कि वो पलटकर हमारे ऊपर ही आएगा। आप किसी का बुरा चाह रहे होते हैं, वो उसके ऊपर नहीं आपके ऊपर आएगा। हम किसी को नुकसान देना चाहते हैं, वो बज़ाहिर लगता है कोई नुकसान उठा रहा है, लेकिन वो दरअसल हम अपना नुकसान खुद कर रहे होते हैं। जब इतना हिसाब किताब है तो फिर अल्लाह ने हमें दुआ भी सिखा दी, क्योंकि हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हमसे गलतियां होती हैं। फरमाया ये दुआ मांगो, और ये अल्लाह की रहमत है कि सूरह बकरा में आखिर में उसने हमें दुआ भी सिखा दी। क्या फरमाया? रब्बना ला तुआहिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, ए हमारे रब, ना हमको पकड़ना अगर हम भूल जाएं या हमसे ख़ता हो जाए। नस्यान क्या होता है? जानने के बाद भूलना। जैसे हमने देखें सूरह बकरा की 286 आयत जो हैं वो सुनी समझी हैं, मगर अक्सर यही कहते हैं कि फिर हम भूल जाते हैं। जैसे पेपर में देखें, कभी लिखा पढ़ा हुआ भूल जाता है, जवाब ही नहीं लिखते, मगर उस्ताद तो मुआहजा करता है कि क्यों जवाब नहीं लिखा। मगर रब्बुल आलमीन तो गफूर रहीम है, वो जानता है कि मेरे बंदे की वुसअत ही इतनी थी, इसका दिफा इतना ही था, इसका दिमाग इतना ही था, इसलिए पढ़कर याद करके भूल जाएं तो परेशान ना हो। वो जानता है देखा क्या जाएगा,
लहा मा कसाबत, असल चीज़ कोशिश देखी जाएगी कि कितनी की। और अगर कोशिश ही नहीं की और फिर कहें कि मुझे कुछ याद नहीं होता, तो ये गलत है। असल चीज़ है कोशिश। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। तो क्या दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह तू हमें ना पकड़ना अगर हम भूल जाएं, जानने के बाद हम फिर अनजान हो जाएं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। और निस्यान को तो इंसान की गुट्टी में ये पड़ा हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम से भी क्या हुआ था, भूल गए थे। और हम भी तो औलादे आदम भूलने वाले हैं। इंसान का रूट ही निस्यान से है, खमीर में भूल है। औ अख्ताना, या हम खता करें। और खता किससे होती है, जहालत से, ला इल्मी से। निस्यान इल्म के साथ होता है और खता ला इल्मी के साथ। लेकिन बिला इरादे के साथ करेंगे तो गुनाह है। तो या रब भूल चूक माफ़ करना, कोताहियों गलतियों को माफ़ कर देना। एक चीज़ याद रखें कि जब आप कोई चीज़ भूल जाएं तो उसका कफ़ारा ये है कि जब याद आए तो कर लें। अब ये नहीं कह सकते कि ओ मुझे फ़लाँ नमाज भूल गई थी, अब क्या हो सकता है, चलें अल्लाह माफ़ करने वाला है। नहीं, हदीस में आता है कि जो नमाज भूल जाए, जब उसे याद आए तो क्या करे, नमाज पढ़ ले। आप रोज़े से थे, खाने लग गए, भूल गए, अब क्या, जो ही याद आए तो रुक जाएं, पिछली भूल चूक माफ़ हो जाएगी। यही भूलना माफ़ होना है। निस्यान भूल चूक के मुकाबले में है। अगर हमसे खता हो गई तो इसका कफ़ारा क्या है कि कफ़ारा दे दें। फिर कहा, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरा कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाले थे। पहले लोगों पर क्या बोझ थे, मसलन यहूद के बारे में कुरान पाक में आता है कि उनके जुल्म की वजह से हमने उन पर बाज़ हलाल चीज़ें हराम कर दी। तो हम क्या दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से तू हमसे नेमतें ना छीनना। क्योंकि हदीस में आता है कि बाज़ दफ़ा एक बंदे को एक चीज़ मिलने वाली होती है मगर उसके गुनाहों की वजह से रोक दी जाती है। इसलिए जो मुश्किलात हैं उनका इलाज क्या है, कसरत से इस्तग़फ़ार करना कि गुनाह नेमतों के रास्ते में रुकावट बनते हैं। इलाज क्या है, इस्तग़फ़ार। तो अल्लाह तो हमारे गुनाहों की वजह से अपनी नेमतों को हमसे दूर ना करना, जैसे तुमने पहले लोगों से किया। उनकी शरीयत जो थी वो हमारे से बहुत सख्त थी। जैसे देखें, उनके कपड़ों पर अगर नजासत लगे तो क्या था कि काटो, तो उसको क्या है, हम क्या करते हैं, अपने कपड़े अगर नजासत लगे तो धो लो। तो उनके लिए कितना मुश्किल था। रब्बना वला तो हम मिलना माला तौक़त लना भी। ए हमारे रब, तो हमसे वो ना उठवाना जिसकी हम में ताकत नहीं, जो हम कर नहीं सकती। यानी हमारे लिए अपने अहकामात को सख्त ना कर देना अल्लाह, उनमें नरमी रखना। वाफ़ु अन्ना, और तू हमें माफ़ कर देना। माफ़ी कौन मांगता है, जो गलती का इतराफ़ करता है। या अल्लाह, फ़राइज़ की अदायगी में, तेरे अहकामात की पाबंदी में अगर हमसे कहीं भूल चूक हो गई है तो तू हमको माफ़ कर दे। हमारी गलतियों को हमारे नामा अमाल से मिटा दे। यानी गुनाहों को लोगों के सामने क़यामत वाले दिन ज़ाहिर ना करना, उन्हें हमारे नामा अमाल से ही ख़त्म कर दे। इसलिए क्या दुआ मांगते हैं, वग़फ़िर लना वरहमना, हमें माफ़ कर दे और हम पर रहम फरमा। अल्लाह हमें ढांक दे। तो ढांपने की बात यहाँ पे क्यों की, क्योंकि कोई भी गुनाह क्या है, ऐब, गंदगी, शर्मिंदगी। लेकिन इंसान से गलतियाँ होती चली जाती हैं। कितने ही गलत अल्फाज हैं जो हम बोलते होंगे और वो हमारे नामा अमाल में चिपके होंगे। और अगर सारी मखलूक के सामने उस दिन अल्लाह ने दिखा दिया कि देखो देखो, जिसको तुम बहुत नेक समझते थे वो ये था, तो इससे बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई कोई नहीं हो सकती। इसलिए हम दुआ मांगते हैं, वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, कि अल्लाह हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना, शर्मिंदा ना करना, हमें माफ़ कर देना और हम पर रहम करना। अल्लाह, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, क्योंकि तेरी रहमत के बगैर तो कोई जन्नत में
جا ہی نہیں سکتا، کتنی بھی معافی ہو جائے، کتنے بھی نیک ہو جائیں، مگر جب تک تو رحم نہ کرے، تو معاف نہ کرے، معافی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم پر رحم کرنا۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی ہمارے سارے معاملات کو درست کر سکتا ہے۔ اللہ تجھی پر ہم توکل کرتے ہیں، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ تو ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما، اور یہ مدد دو طرح سے ہوتی ہے، قول سے بھی اور عمل سے بھی، یعنی بیان سے، حجت سے۔ ہمیں ایسے دلائل عطا کر کہ ہم جس دین پر ہیں اس کو خود بھی سچا سمجھیں اور اسے سچا ثابت کر بھی سکیں۔ جب ایسا مقابلہ ہو کہ لوگ تیرا انکار کریں تو کفر کیا ہے؟ اللہ کو نہ ماننا، اس کے رسولوں کو نہ ماننا، اس کی کتابوں کو نہ ماننا۔ تو جو ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو جب ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ہو تو ہم ان کے سامنے کمزور نہ پڑیں اللہ، ہم دلائل کے ساتھ تیرے دین کا دفاع کریں اور تو ہماری مدد کر۔ اسی طرح اگر عملی میدان میں بھی اگر ضرورت پیش آئے تو ہماری مدد فرما، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی استقامت نہیں اختیار کر سکتا، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سے ہر معاملے میں مدد مانگنا ہے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ شروع میں ہم نے اس کی فضیلت کے بارے میں جانا تھا، اور آخر میں وہ حدیث دوبارہ سے سناؤں گی تاکہ آپ سورہ بقرہ کو پڑھ کر نہ چھوڑیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو اسے چھوڑنا نہیں، اس کو انشاءاللہ پڑھتے رہنا، اور اس کی یہ آخری 2 آیات رات کو ضرور پڑھیں، کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں، اور دیکھیں یہ کتنی بہترین جامع دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت جو شروع ہوتی ہے وہ ہے آل عمران۔ سورت آل عمران کو سورہ بقرہ کی جڑواں بہن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں بہت سی مماثلتیں ہیں۔ بعض احادیث میں ان دونوں کو پڑھنے کا ایک جیسا ثواب بتایا گیا ہے۔ مثلاً صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی کہ جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ سے اس کی مغفرت کا جھگڑا کریں گی۔ ان دونوں صورتوں کو الزہراوین بھی کہا جا گیا ہے، یعنی 2 جگمگانے والی صورتیں، 2 چمکنے والی صورتیں۔ سورت آل عمران مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 200 آیات ہیں۔ اس میں خاص طور پر وفد نجران کے بارے میں ابتدائی آیات میں بات کی گئی ہے کہ عیسائیوں کا ایک وفد جو نجران سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اسلام کے متعلق باتیں کی۔ سورہ بقرہ اور آل عمران میں چند چیزیں جو مماثلت کی ہیں کہ جیسے دونوں کیا ہیں، الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں انسانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، اور آل عمران میں انسانوں کے 2 مزید گروہوں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور سورت آل عمران کے آغاز میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ ان دونوں میں بھی ایک مماثلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح البقرہ میں اہل کتاب کے ایک بڑے گروہ یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، یہود کا ذکر کیا گیا، اور آل عمران میں نصارہ کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اسی طرح اختتام میں دعائیں آتی ہیں دونوں کی۔ اس کے علاوہ مزید بھی چیزیں آیات کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات جو تھی وفد نجران کے وقت اتری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ اس میں اللہ کا تعارف بھی ہے اور اس کی وحدانیت کا ذکر بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی نئی سورت کو، سورت آل عمران۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، الگ الگ جو ہیں وہ پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ جیسے دیکھیں قرآن ایک معجزہ ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک طرح سے چیلنج ہیں کہ اے اہل عرب، یہ حروف تمہاری ہی زبان میں سے ہیں اور ان کو جمع کر کے تم ایسی کتاب نہیں بنا سکتے جیسی یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، یعنی الہ برحق وہی ہے، کیونکہ اس نے یہ کائنات بنائی ہے، وہی اس کا مالک ہے، لہٰذا جو خالق ہے مالک ہے وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی کوئی الہ برحق نہیں اس کے سوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، کیونکہ الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جو کچھ بھی ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، اور یہ الحی جو ہے یہ کامل حیات کے لیے ہے، جس میں کسی قسم کا زوال نہیں اور کوئی موت نہیں، خود بھی وہ زندہ ہے اور زندگی دینے والا بھی ہے۔ القیوم جو قائم ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، یعنی اسی کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو سہارا دینے والا ہے۔ آسمان اور زمین اس کی وجہ سے قائم ہیں، اگر وہ ان کو نہ تھامے تو کوئی ان کو تھام نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی دو صفات ہیں، دو نام ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیات میں اللہ کے اسم اعظم ہیں جس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ایک یہی آیت ہے، دوسری آیت الکرسی ہے اور تیسری آیت سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بہت پریشانی میں ہوتے، جیسے خاص طور پر غزوہ بدر کے موقع پر، تو کس طرح دعا کیا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو ہمیں بھی مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنا چاہیے اور اچھے اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، خاص طور پر ان ناموں سے، کیونکہ ان ناموں کو حدیث کی روشنی میں کیا کہا گیا ہے؟ اسم اعظم، اور اعظم کا مطلب کیا ہے؟ بڑا، یعنی اللہ کے بڑے بڑے نام ہیں، اللہ کی یہ پہچان ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے جس کی طرف بھی توجہ کرتا ہے یا جاتا ہے وہ بالآخر فنا ہونے والا ہے۔ جیسے ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو فوراً کیا خیال آتا ہے کہ فلاں سے رابطہ کریں، تو دیکھیں کبھی وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور کبھی نہیں، اور کبھی وہ خود محتاج ہو جاتے ہیں، تو سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ تو جب بھی مشکلیں آئیں سب سے پہلے اس کی طرف توجہ کریں، اس کو پکاریں، وہ سب سننے والا ہے، وہی دینے والا ہے، ہمیں اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ کس نے؟ اللہ نے، وہ جو الحی القیوم ہے، یہ کتاب اس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد کتاب کا ذکر کیا گیا تاکہ بندے اس کتاب کی ویلیو کو پہچان سکیں کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے، کس کی طرف سے ہے۔ تو یہ کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاری ہے۔ 23 سال میں اتاری گئی، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی، کیوں؟ تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکیں، عمل کر سکیں، اور حق کے ساتھ اتارا گیا کہ جیسے جس طرح سے اور جو ضرورت تھی اس کے حساب سے یہ اتری تھی، اور جو کچھ یہ لے کر آئی وہ حق ہے، سچ ہے، یعنی اس کا نزول اور اس کے احکامات سب حق ہیں۔ اور کیا؟ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ تصدیق کا معنی ہے کسی کی کہی گئی بات کو سچا کہنا، کسی چیز کو سچا کہنا۔ کس کو یہ سچا کہتی ہے یہ کتاب؟ لما بین یدئی، جو اس سے پہلے کتابیں آئیں، یعنی تورات اور انجیل کو۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اتارا تورات اور انجیل کو۔ اور کب اتاری؟ فرمایا من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے۔ اور وہ کیوں اتاری گئی تھی؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے،
یعنی اس دور کے انسانوں کے ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتری تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اس نے فرقان اتارا۔ اور فرقان کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک تو قرآن کیا جاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا تحریف شدہ ہے، کیا اصلی حالت میں ہے، اس کا فرق یہ کتاب قرآن بتاتا ہے۔ تو اس سے مراد ایک جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس سے مراد بعض کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کرائٹیریا ہے، کسوٹی ہے، کہ اللہ نے فرقان بھی دیا ہے بندوں کو وہ حق کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں انسانوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، فرقان اس کے اندر بھی رکھ دیا ہے، حق باہر بھی رکھا اور اس کی پہچان اس کے اندر بھی رکھی۔ ہر بندے کے اندر سچائی کی پہچان رکھ دی کہ جب وہ اصل چیز دیکھتا ہے تو اس کو پہچان جاتا ہے۔ جو لوگ حق کی، سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ جلد اس کو پا لیتے ہیں۔ فرقان، فرق کرنے والی چیز جو حق اور باطل، نفع مند اور نقصان دہ، اچھے برے میں فرق کرے۔ تو گویا فرقان قرآن میں بھی ہے، تورات و انجیل میں بھی تھا کہ جب انسان ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک میزان جو اللہ نے پہلے سے رکھا ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور انسان اسے پہچان جاتا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ بہت سے لوگ نہیں مانتے، سننے جاننے کے باوجود نہیں مانتے، اور کفر کا معنی ہے ڈھانپنا، پردہ ڈال دینا، چھپا دینا۔ تو وہ لوگ جو حق کو چھپا دیتے ہیں، اندر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، وہ سچائی جو انہوں نے پائی ہو اسے چھپا دیتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ کوئی چھوٹا گناہ یا جرم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کا جو انتظام کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ اس کا انعام ہے، تحفہ ہے۔ دیکھیں اگر کوئی ہمارا تحفہ ریجیکٹ کر دے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ تو گفٹ کا ریجیکٹ کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اس رب کی باتوں کو نہ ماننا جو الحی القیوم ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں، یہ بہت بڑا شدید جرم ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت ہے، کیونکہ ان پر اللہ کا غصہ اور غضب بہت ہوتا ہے۔ اور شدید عذاب کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن میں تفصیل ہے کہ کس طرح کا کھانا پینا اور لباس ہوگا ایسے لوگوں کا، وہ اتنے ہولناک ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، یعنی اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، وہ انتقام لینے والا ہے۔ کس سے؟ اپنے دین کے دشمنوں سے۔ وہ مجرموں کو سزا دے کر رہے گا، تو مجرموں کو، گناہ گاروں کو سزا ملے گی، کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور دوسری طرف ہم اس طرح کی آیات پڑھ کر کیا سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، کچھ نہیں ہوتا، اچھا کرو برا کرو سب ایک ہے۔ نہیں، ایک نہیں ہے۔ اللہ کی باتوں کو ماننا اور نہ ماننا، اس میں فرق ہے۔ اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے، کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے سوچیں یہ یقینی ہے، برحق ہے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو، اپنی آیات سے انکار کرنے والوں کو سخت سزا ضرور دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔